بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، کرولش عثمان کے سیزن 2 کی قسط نمبر 9 میں ایک نیا کردار متعارف کروایا گیا جس کا نام گینچا بے تھا۔ اس قسط میں ہمیں ان کا کوئی تعارف نہیں کروایا گیا تھا کہ یہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، مگر ناظرین کو تجسس رہا اور کرولش عثمان کی قسط نمبر 10 میں یہ سسپنس کسی حد تک کم ہوا۔ جب بامسی بے گینچا بے سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، تو گینچا بے جواب دیتے ہیں کہ وہ کارا باغ سے آئے ہیں۔ گینچا بے کی تاریخ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ اس اداکار کا اصل نام ضابط سمدوب ہے اور ان کا تعلق آذربائیجان سے ہے۔ اب یہاں محمد بوزدیگ کی ذہانت کی داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے ضابط کا نام گینچا رکھا اور ضابط سمدوب کا تعلق اس علاقے سے دکھایا جو آذربائیجان نے حال ہی میں ایک عیسائی ملک آرمینیا کے قبضے سے چھڑایا ہے۔ ناظرین اکرام، اس علاقے کا پورا نام نگورنو کاراباخ ہے، مگر بوزدیگ نے عوام کی سہولت کے لیے اسے صرف کاراباخ کر دیا۔ جو لوگ کاراباخ کے متعلق نہیں جانتے، ان کے نالج کے لیے میں مختصراً یہ بتا دوں کہ نگورنو کاراباخ آذربائیجان کا علاقہ اور اس کا حصہ تھا۔ یہ علاقہ مسلم اکثریتی ملک آذربائیجان اور عیسائی اکثریتی ملک آرمینیا کے درمیان 1918 میں روس سے آزادی حاصل کرنے کے بعد جھگڑے کی وجہ بنا ہوا تھا۔ 1994 میں وہاں آرمینیا کی حمایت یافتہ مقامی علیحدگی پسند فورس نے نگورنو کاراباخ پر قبضہ کر لیا اور حکومت قائم کر لی، اور اسی وجہ سے پاکستان نے آرمینیا کو آج تک تسلیم نہیں کیا تھا، اور کاراباخ کے مسئلے پر آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان کئی جنگیں ہوئی مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ مگر 3 ماہ پہلے ان دونوں ممالک کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ شروع ہوئی جو کہ 27 ستمبر کو شروع ہوئی، اور 3 ماہ کی لڑائی کے بعد آذربائیجان فاتح ٹھہرا اور اس نے آرمینیا کو شکست دے کر کاراباغ حاصل کر لیا۔ اور اسی فتح کی خوشخبری میں آج ہی یعنی 11 دسمبر کو آذربائیجان نے کاراباغ کے شہر باکو میں فوجی پریڈ کی اور فتح کا جشن منایا، اور اس تقریب میں ترکی کے صدر طیب ایردوان بھی موجود تھے۔ ایک اور بات جو بتانا میں ضروری سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ اسی جنگ میں آذربائیجان کا ساتھ ترکی اور پاکستان نے دیا، جبکہ آرمینیا کے ساتھ سعودی عرب اور ایران سمیت باقی تمام بڑے ممالک تھے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی کاراباغ کی مختصر سی تاریخ جہاں سے گینچا بے آئے ہیں۔ اب ناظرین اکرام، جیسے کہ دیرلش ایرترل اور کرولش عثمان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ڈرامہ سیریز ہیں، تو ہم مانتے ہیں کہ یہ واقعی پروپیگنڈا کرتی ہیں، مگر کس کا؟ ناظرین اکرام، یہ ڈرامہ سیریز پروپیگنڈا کرتی ہیں اسلامی فتوحات، اسلام کی شان و شوکت اور اسلامی مجاہدین کی زندگیاں کیسے گزری اس بارے میں، اور گینچا بے بھی اسی پروپیگنڈے کا حصہ ہیں۔ جی ہاں، گینچا بے نام کا کوئی ایلپ عثمان غازی کی فوج میں شامل نہیں تھا اور نہ ہی اس نام سے کوئی تاریخی کردار گزرا ہے۔ گینچا بھی اصل میں آذربائیجان کے ہی ایک شہر کا نام ہے، اور ان کا کردار کرولش عثمان میں آذربائیجان کی فتح کی علامت کے طور پر شامل کیا گیا ہے، اور اس کا ایک مقصد آذربائیجان کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، جس نے اپنا حق لینے کے لیے آرمینیا کو مزہ چکھایا اور اپنا علاقہ اللہ کی مدد اور ترکی اور پاکستان کی حمایت کے ساتھ حاصل کیا۔ آذربائیجان کے لوگوں نے بھی اس محبت کا جواب ترکی اور پاکستان کے جھنڈوں کو لہرا کر دیا۔ محمد بوزدیگ توران کے ترک ممالک کے اداکاروں کے ساتھ نئے تاریخی پروجیکٹس کر رہے ہیں، اور انہیں اپنے ڈراموں میں ہائر کرتے ہوئے توران کے ترک ممالک کے ساتھ ترکی کے تعلقات مضبوط کر رہے ہیں۔ معاہدہ توران کیا ہے، یہ جاننے کے لیے معاہدہ لوزان پر بنائی گئی میری ویڈیو دیکھ لیجئے۔ ترکوں کی بہادری میں کوئی شک نہیں، اور اس بات کا ثبوت آذربائیجان نے اپنی حالیہ فتح کے بعد دیا ہے۔ اس لیے گینچا بے کا کردار کوئی اصل تاریخی کردار نہیں، بلکہ آذربائیجان کی بہادری کو ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے، جن کی 3 نسلوں نے حال ہی میں ہونے والی اس جنگ میں حصہ لیا، اور وہ علاقے جن کی مسجدوں میں 26 سال سے اذان نہیں ہوئی تھی اور ان مسجدوں کو سور کے باڑوں اور گائے بھینسوں کے فارم میں بدل دیا گیا تھا، اب وہاں اذانوں کی آوازیں الحمدللہ گونج رہی ہیں۔ گینچا بے کے کردار نے قسط نمبر 10 میں ہماری توجہ فوراً ہی اپنی طرف کر لی، جب انہوں نے کلوچا حصار قلعہ کی فتح کے دوران ایک بازنطینی سپاہی کو ایسی ککس لگائیں کہ ناظرین اش اش کر اٹھے، اور اس کے بعد ضابط سمدوب نے جس طرح قلعے کے استقبال کا دروازہ کک مار کر کھولا، اس سین نے بھی ناظرین کا دل جیت لیا۔ بے شک ان کی اداکاری میں جان نہیں ہے اور ڈائلاگز بولتے ہوئے ان کے چہرے پر روبوٹک ایکسپریشن تھے، مگر ضابط یا گینچا بے
आज़रबाईजान की बहादुरी की अलामत हैं और हम महमद बोज़दैक को इन्हें कुरुलुश में शामिल करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। ये तो हम भी जानते हैं कि गेंचा बे को सामसा चाउश की कमी दूर करने के लिए शामिल किया गया है और गेंचा बे के मुतालिक मजीद तफसील ड्रामे में आगे आएगी। हो सकता है कि कुरुलुश उस्मान में दिखाया जाए कि वो किसी तुर्क कबीले से ताल्लुक रखते हों और उन्हें सफेद दाढ़ी वालों ने उस्मान की मदद के लिए भेजा हो, और यह भी हो सकता है कि वो चावदार कबीले के मारग्रेव यानी सरदार हों, जैसे कि सीजन 1 में आलिशार जिक्र करता है कि वो चावदार कबीले से किसी सरदार को बुलाएगा। मगर एक बात कंफर्म है कि गेंचा बे कुरुलुश उस्मान में दिरलिश एर्तुगरुल के आलियार बे की तरह होंगे और हर मुश्किल में उस्मान गाजी को इसी तरह सपोर्ट करेंगे जैसे कि दिरलिश एर्तुगरुल में आलियार बे ने एर्तुगरुल गाजी को हर मौके पर किया था। इसके साथ साथ यह भी मुमकिन है कि ये सुंगरतुकीन के बड़े बेटे हों, जैसे कि दिरलिश एर्तुगरुल के सीजन 4 में सुंगरतुकीन बताता है कि उसके 2 बेटे और 1 बेटी है, मगर उनका कभी जिक्र नहीं आया। और इन सारी प्रोबेबिलिटीज को अगर एक तरफ रखा जाए तो यह बात तो लाजिम है कि गेंचा बे कुरुलुश उस्मान में उस्मान के कच्चे आल्प होंगे, क्योंकि महमद बोज़दैक उज़्बेकिस्तान के अदाकारों को लेकर मेंदरमान जलालुद्दीन नामी ड्रामा सीरीज भी बना रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।